فتویٰ تو آپ خود دے چکے ہیں، پھر مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ سنی، حنفی، بریلوی شخص حالت تشیع کی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ پڑھ لے تو اس کے ایمان میں کوئی فرق آتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ حالت تشیع حضرات کا عقیدہ ازواج مطہرات صحابہ کرام کے بارے میں بہت غلط ہے، تو جب عقیدہ بہت غلط ہے تو پھر نماز جنازہ جائز ہوگی؟ تو فتویٰ تو آپ نے خود دے دیا، پھر مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ صرف یہ ہے بھی میں اٹھ کے نہیں کہتا، سیالوی صاحب کہیں، اتنا ہی ہوا نا، مجھے اپنا وکیل بنا رہا ہے، ترجمان بنا رہا ہے۔ شیعہ کا عقیدہ جو کتابوں میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن ہی اصلی قرآن کوئی نہیں۔ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن اصلی قرآن کوئی نہیں، اصلی قرآن امام مہدی کے پاس ہے، وہ آئیں گے تو اصلی قرآن لائیں گے۔ تو جن کے پاس قرآن ہی کوئی نہیں، آسمانی کتاب ہی کوئی نہیں، ان کا مذہب آسمانی ہو سکتا ہے؟ عیسائی بھی دعویٰ رکھتے ہیں ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے، یہودی بھی دعویٰ رکھتے ہیں ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے، مگر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے؟ 2000 سے زیادہ روایتیں معتبر کتابوں میں اور ثقہ راویوں کے ذریعے جو ثابت ہے وہ کہتی ہیں، 2000 سے زیادہ روایتیں کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں۔ اگر وہ کہیں یہ روایتیں جھوٹی ہیں تو الحمدللہ ہم مانتے ہیں جھوٹی ہیں، مگر ایک مسئلے کے بارے میں جس مذہب کی 2000 سے زیادہ روایتیں جھوٹی ہوں، اس مذہب کے راویوں کا اعتبار کیا ہو سکتا ہے اور کتابوں کا اعتبار کیا ہو سکتا ہے؟ پھر سارے مذہب کا ہی صفایا ہو گیا۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان 1,40,000 ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سارے مرتد ہو گئے تھے، صرف 3 بچے تھے، حضرت مقداد، حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر غفاری۔ حضرت سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری نہ مہاجر ہے نہ انصار ہے، ایک حضرت مقداد مہاجر ہے، تو سارے مہاجرین بھی ختم، سارے انصار بھی ختم، ان کی تعریفوں سے قرآن بھرا پڑا ہے، سب کو مرتد کہہ دیا۔ چلو اس سے ہٹ کے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک کی تعلیم کا نتیجہ کیا نکلا؟ اصل پروگرام صحابہ کرام پہ اعتراض نہیں، اصل پروگرام نبی پاک کی نبوت ختم کرنا ہے، کہ جس نبی نے 23 سال محنت کی اور 1,40,000 بندہ تیار کیا، آنکھیں بند کی انہوں نے، یہ سارے مرتد ہو گئے، تو اس نبی کی تعلیم کیا ہوئی؟ اس کا اثر کیا ہوا؟ اصل پروگرام نبی پاک کی نبوت ختم کرنے کا ہے۔ ایک فرقہ ان کا غرابیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جبریل نبوت تو حضرت علی کی طرف لائے تھے، لیکن حضرت علی اور نبی پاک کی شکل ملتی جلتی تھی، محمد ابن عبداللہ کی اور علی ابن ابی طالب کی، تو جبریل کو دھوکہ لگ گیا، مغالطہ لگ گیا، وہ بجائے علی ابن ابی طالب کو دینے کے محمد ابن عبداللہ کو دے کے چلا گیا۔ 23 سال تک مغالطہ جبریل کا نہ نکلا، وہ غلط فہمی اسی طرح قائم رہی، اور اللہ کو بھی پتہ کوئی نہ چلا کہ نیچے کیا انقلاب آ گیا ہے۔ میں نبی بنانا کس کو چاہتا تھا اور بن کون کیا ہے؟ تو ذرا اندازہ کرو کہ نبی پاک کی نبوت پھر یقینی ہوئی۔ اگر اللہ نے علی پاک کو بنایا تھا، بن محمد ابن عبداللہ گئے، تو پھر نبی پاک سچ مچ کے نبی ہے یا دھوکے کی وجہ سے نبی بن گئے، مغالطے کی وجہ سے نبی بن گئے؟ اصل پروگرام یہ ہے کہ نبی پاک کی نبوت ہی ختم کرو۔ ایک فرقہ، اس فرقے کو غرابیہ کہتے ہیں، کہ جس طرح کوا کوے کے مشابہ ہوتا ہے، اس طرح علی اور نبی پاک مشابہ تھے، شکلیں ملتی جلتی تھی، اس لیے مغالطے لگ گئے۔ باقی 1,24,000 پیغمبر میں کہیں مغالطہ نہ لگا انہیں، یہاں آ کے مغالطہ لگ گیا، اور پھر 23 سال وہی لاتے رہے اور مغالطہ نکلا ہی نہیں۔ حضرت علی کو بھی پتہ کوئی نہ چلا کہ نبی میں تھا، میں اپنا حق وصول کروں، تو انہیں بھی کوئی نہ پتہ چلا، تو انہیں پتہ کیسے چل گیا کہ حضرت علی نبی بننے تھے، جب علی پاک کو خود پتہ نہیں کہ نبی میں نے بننا تھا، میں اپنا حق وصول کروں، انہیں پتہ کہاں سے چل گیا کہ نبوت تو حضرت علی کو ملنی تھی؟ تو یہ شیطنت ہے، صرف نبی پاک کی نبوت کو ختم کرنے کے لیے یہودی ہے پیچھے سے جنہوں نے یہ مذہب جاری کیا ہے، تو وہ یہودیت جو ہے وہ یہاں کار فرما ہے۔ ایک فرقہ ان کا ہے کاملیہ، وہ کہتے ہیں کہ علی کافر ہیں، کیوں انہوں نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا؟ باقی صحابہ کافر ہیں، کیوں انہوں نے علی کو امام مانا؟ کوئی نہیں۔ کون بچا؟ نہ اہل بیت بچے نہ صحابہ بچے، سب کا صفایا کر دیا، تو پھر کیا اسلام کیا باقی رہ گیا؟
جب علی پاک جیسی ہستی وہ بھی کافر ہے، باقی صحابہ بھی سارے کافر، تو پیچھے بچا کون؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا یہ دونوں منافق تھے اور آخر دم تک منافق نہیں، بلکہ ایک مولوی کہتا ہے کہ ان کی توبہ بھی قابل قبول نہیں، یہ اگر کفر سے توبہ کرنا چاہیں تو ان کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اور جو نبی کافر بیویوں کے ساتھ آخر دم تک نبھائے وہ نبی ہو سکتا ہے۔ لا تم سے خوب ایسا مل کوافر، اللہ فرماتا ہے کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں مت رکھو، لا ہن حل لہم ولا هم یحلون لہن، نہ کافر مرد مومن عورتوں کے خامد بن سکتے ہیں اور نہ کافر عورتیں مومن مردوں کی بیویاں بن سکتی ہیں، تو پھر جو نبی منافق بیویوں کے ساتھ زندگی نبھاتا رہا ہے اس کی نبوت کہاں گئی؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف ذرا بھی جھکو گے تو آگ کا ایندھن بن جاؤ گے۔ تو پھر کافر مشرک ظالم ہے کوئی؟ ان الشرک لظلم عظیم، تو یہ ظالمہ تھی پھر نعوذ باللہ بقول ان کے، اور نبی پاک آخر دم تک حضرت عائشہ کے گھر رہے، وصال بھی آپ کا حضرت عائشہ کے گھر ہو رہا ہے، تو پھر نبی کریم علیہ السلام کا انجام کیا ہوا جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ذرا بھی ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ آگ دوزخ کی آگ کا ایندھن بن جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے میرے نبی کافروں کے خلاف منافقوں کے خلاف جہاد کرو، ان پہ سختی کرو، اور نبی پاک ان کو بیویاں بنا کے رکھیں اور محبوب بیوی بنا کے رکھیں حضرت عائشہ کو، اور بیماری کے دن بھی گزاریں تو وہاں، اور آپ کی وفات ہو رہی ہو تو بھی حضرت عائشہ کے سینے کے ساتھ آپ کی پشت لگی ہو اور آپ کا چہرہ پاک حضرت عائشہ کی گردن اور چہرے کے ساتھ لگا ہوا ہو، اس حال میں وفات ہو رہی ہو، تو پھر آپ نے جہاد کیا منافقوں کے خلاف؟ یہ بھی تو منافق ہیں، جہاد کیا ان کے خلاف۔ اللہ نے فرمایا ذرا بھر میلان ادھر نہ رکھو، تو آپ نے یہ میلان چھوڑا، علیحدہ ہوئے، تو بقول ان کے نبی پاک کی حیثیت کیا رہ گئی؟ آپ کو ایک کامل مومن بھی نہیں رہ سکتے چاہے کہ نبی ہوں اور نبیوں کے سردار۔ حضرت صفیہ نبی پاک کی پھوپھی ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے جو زبیر ہیں تو وہ حرامی ہے، حلالی نہیں ہے، تو پھر بیٹے کا قصور ہے یا ماں کا قصور ہے؟ اور ماں علی پاک کی پھوپھی ہے، نبی پاک کی پھوپھی ہے، اور یہ حرامی کہہ رہے ہیں حضرت زبیر کو جو ان کا لخت جگر نور نظر ہے اس کو، تو پھر نبی پاک کی پھوپھی کے بارے میں حضرت ابی طالب کی بہن کے بارے میں کیا عقیدہ ان کا ثابت ہوا؟ تو یہ بدترین دشمن ہیں نبی پاک کے بھی، اہل بیت کے بھی، صحابہ کرام علیہ رضوان کے بھی، اور انتہا درجے کے گستاخ ہیں اور قرآن کے منکر ہیں، اس لیے ان کا جنازہ پڑھنا قطعاً جائز نہیں، اور جو پڑھ چکے ہیں وہ علانیہ توبہ طائب ہوں، دوبارہ اپنے نکاح پڑھوائیں اور آئندہ کے لیے اعلان کریں کہ ہم کسی شیعہ کے جنازے میں شامل نہیں ہوں گے۔ وآخر دعوانا